نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ بقرہ کے مسائل میں سے چند مسائل باقی ہیں۔ ایک اہم ترین مسئلہ انبیاء علیہم السلام کی حیات کا ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 154 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے خدا کی راہ میں کہ مردے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ اس آیت کے تحت یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام مسلمانوں کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے کہ ہر مرنے والے کو برزخ میں ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے جس سے وہ قبر کے عذاب یا ثواب کو محسوس کرتا ہے۔ اس میں مومن، کافر، نیک یا برا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس حیات برزخی کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ تو سب کو شامل ہے اور وہ عام ہے۔ کچھ مخصوص درجے انبیاء علیہم السلام اور صالحین کے لیے ہیں، اور پھر ان کے اندر بھی آپس کے اندر ان درجات میں فرق ہے۔ ہمارے اکابرین میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے مقتول جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ اس کی نسبت گو یہ کہنا کہ وہ مر گیا یہ تو صحیح اور جائز ہے، لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کسی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرنے کے بعد گو برزخی حیات ہر شخص کو اور ہر شخص کی روح کو حاصل ہے اور اسی سے جزا اور سزا کا ادراک ہوتا ہے، لیکن شہداء کو اس حیات میں اور مردوں سے ایک امتیازی درجے کی حیات حاصل ہے۔ اس کی یہ حیات آثار میں اوروں سے قوی ہے۔ جیسے دیکھیے، سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی زندگی کے آثار ہیں اور پاؤں کی ایڑی کے اندر بھی زندگی کے آثار ہیں، لیکن پاؤں کی انگلیوں کے اندر زندگی کے آثار ہر بندہ محسوس کرتا ہے اور نظر بھی آتے ہیں، دکھائی بھی دیتے ہیں۔ اگرچہ ایڑی کے اندر بھی حیات ہے اور اس کے آثار ہیں، لیکن ایڑی کی حیات کو ہر بندہ ہر وقت محسوس نہیں کرتا، اور ایڑی جو ہے وہ حرکت کرتی ہوئی بھی عام طور پہ نظر نہیں آتی۔ تو جیسے ان دو میں فرق ہے، ایسے ہی عام لوگوں میں اور شہید کی برزخی زندگی کے اندر فرق ہے، لیکن ان کو اس سے بھی زیادہ بہتر حیات حاصل ہے۔ حتیٰ کہ شہداء کے جو اجسام ہیں وہ صحیح سالم رہتے ہیں، جیسا کہ احادیث اور مشاہدات اس پر شاہد ہیں۔ ان کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی، اس لیے ان کو دوسرے مردوں کے برابر سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے، مگر احکام ظاہر میں وہ عام مردوں کی طرح ہے، یعنی ان کے مرنے کے بعد ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے، ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں۔ یہی وہ حیات برزخی اور اخروی ہے جس میں حضرات انبیاء علیہم السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اجسام کے سلامت ہونے کے باوجود ان کی اس برزخی زندگی کے کچھ آثار اور کچھ اثرات ظاہری دنیا پر بھی پڑتے ہیں۔ مثلا یہ کہ ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ان کی ازواج دوسروں سے نکاح نہیں کر سکتی۔ پھر اس حیات میں یہ جو حیات برزخی ہے، سب سے قوی تر حیات انبیاء علیہم السلام کی ہے، پھر شہداء کی ہے، پھر معمولی مردوں کی ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور فوت ہونے کے بعد وہ دوسرے جہاں کے اندر چلا جاتا ہے، وہاں اسے ایک قسم کی زندگی حاصل ہے۔ آج جو مسئلہ عرض کرنا ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی حیات کا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء علیہم السلام اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد
جب وفات پا گئے، وفات کے بعد ان کو ایک زندگی جو کہ سب کو ملتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زندگی سب سے بڑھ کر ہے اور سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ احادیث کے اندر بہت ساری احادیث اس پر شاہد ہیں، قدر تفصیل کے ساتھ میں اس بات کو انشاءاللہ آج عرض کروں گا۔ پہلی دلیل جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جس سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ روایت شفاء السقام میں حیات الانبیاء بہقی کے اندر موجود ہے۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی سند نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے راوی ثقہ ہیں اور یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح جو ہے اور بہت سے اہل علم نے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کی تصحیح جو ہے امام بہقی نے کی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ نے چھٹی جلد کے اندر جو ہے اسی کی موافقت کی ہے جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کی تائید کی ہے۔ علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں رجال ابی یعلا ثقات، ابی یعلا کی روایت جو ہے وہ اس کے راوی سارے کے سارے ثقہ ہیں، جیسا کہ مجمع الزوائد کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ ابو یعلا کی سند کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سب راوی ثقہ ہیں۔ علامہ عزیزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وہو حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے، سراج المنیر کے اندر۔ اسی طرح بہت سے محدثین اور بہت سے شارحین جو ہے وہ اس روایت کی تصحیح کر چکے ہیں اور اس کو اپنی اپنی کتابوں میں بطور عقیدہ کے اس کو نقل کر چکے ہیں۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل واضح ہے، اس کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ دوسری روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس سے حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، سنن ابی داود اور مسند احمد۔ ان کے اندر الفاظ کے تھوڑے سے تفاوت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام کہتا ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ لوٹانے کا مطلب علماء نے وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کو اس سلام کہنے والے کی طرف جو ہے وہ متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ اس روایت کو امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل فرماتے ہیں، امام احمد اور امام ابو داود نے بھی اس پر اعتماد کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں فرماتے رواۃہ ثقات، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، جیسا کہ فتح الباری میں ہے۔ ایسے ہی علامہ عزیزی بھی لکھتے ہیں اسنادہ حسن، کہ اس کی سند حسن درجے کی ہے، دیکھیے سراج المنیر۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صححہ النووی فی الاذکار، کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاذکار کے اندر اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح جو ہے اور بہت سے لوگ جیسے کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ان کی قبور کی زیارت کے وقت سلام کہنا چاہیے، کیونکہ سنن ابی داود میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر کوئی شخص بھی سلام نہیں کہتا مگر اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ علامہ زرقانی بھی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں اسناد صحیح، کہ اس کی سند صحیح ہے۔ نواب صدیق حسن خان غیر مقلد وہ بھی فرماتے ہیں کہ امام نووی نے اپنی کتاب اذکار کے اندر جو ہے اس کی تصحیح کی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اور ابن حجر نے اس کے راویوں کو ثقہ کہا ہے۔ علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ابو داؤد کی روایت جو ہے بس سند صحیح مذکور ہے، دیکھیے وفاء الوفا کے اندر۔ ہمارے قریب کے اکابرین میں علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رواۃہ ثقات، اس کے راوی جو ہے وہ ثقہ ہے۔ دیکھیے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقیدۃ الاسلام اور علامہ عثمانی رحمۃ اللہ کی فتح الملہم شرح مسلم
اسی طرح جو ہے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کی تصحیح کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے روایت صحیح ہے۔ دیکھیے قول البدیع کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایسے ہی علامہ محمد بن محمد الخانجی الموسنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ نووی نے اذکار کے اندر اور ریاض الصالحین کے اندر اس کی سند کی تصحیح کی ہے، اور ابن قیم نے بھی اسی پر اعتماد کیا ہے۔ تو اس لیے یہ دوسری روایت تھی۔ تیسری دلیل اور تیسری حدیث جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو حضرت اوس بن اوس نقل کرتے ہیں، فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے دنوں میں سے جو سب سے افضل ترین دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں ان کی وفات ہوئی، اسی میں نفخہ اولا ہوگا یعنی جو پہلا سور پھونکا جائے گا، اور اسی میں نفخہ ثانی ہوگا جو دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ سو تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، کس طرح ہمارا درود آپ پر پیش کیا جائے گا جبکہ آپ تو ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، زمین پر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام حرام کر دیے گئے ہیں، یعنی زمین انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو نہیں کھاتی۔ یہ روایت سنن ابی داود میں اور اس سے ملتے جلتے الفاظ سنن دارمی میں، سنن نسائی کے اندر، مستدرک حاکم میں، موارد الظمآن فی زوائد ابن حبان میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن کبریٰ کے اندر، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ ابن حبان جو ہے انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام حاکم اور علامہ ذہبی یہ دونوں حضرات اس حدیث کو بخاری کی شرائط پر صحیح کہتے ہیں۔ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک کے اندر جو ہے اس کو بسند صحیح نقل کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے اور بہت سے محدثین جن میں حافظ ابن کثیر، امام ابن خزیمہ، ابن حبان، صاحب دارقطنی اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی ابن خزیمہ نے تصحیح کی ہے۔ اسی طرح امام نووی فرماتے ہیں کہ ابو داود اور صاحب سنن نسائی اور ابن ماجہ نے باسناد صحیح اس روایت کو اوس بن اوس سے روایت کیا ہے۔ علامہ ابن الہادی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے سب راوی صدق و امانت اور ثقافت و عدالت میں مشہور ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی پر اعتماد کیا ہے۔ اسی طرح چوتھی حدیث اس مسئلے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس سے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ وہ دن حاضری کا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ مجھ پر کوئی شخص درود نہیں پڑھتا مگر اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس سے فارغ ہو۔ میں نے کہا وفات کے بعد بھی پیش کیا جائے گا؟ فرمایا کہ ہاں، وفات کے بعد بھی پیش کیا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام طیبہ کو کھائے، سو اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے، اس کو رزق ملتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسنادہ جید، اس کی سند جید ہے۔ اس طرح علامہ عزیزی لکھتے ہیں رجالہ ثقات، اس کے رجال سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمیری نے رجالہ ثقات کہا ہے۔ اسی طرح علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں قلت رجالہ ثقات، میں کہتا ہوں کہ اس روایت کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رواہ ابن ماجہ باسناد جید، امام ابن ماجہ نے اس روایت کو جید سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ مولا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باسناد جید کہ اس کو یہ روایت جو ہے یہ جید سند سے نقل کی گئی ہے۔ قاضی شوکانی غیر مقلد کہتے ہیں کہ ابن ماجہ کی یہ روایت سند جید کے ساتھ ہے۔ غیر مقلدین کے مولانا شمس الحق عظیم آبادی لکھتے ہیں باسناد جید کہ اس کی سند، اس روایت کی سند جو ہے وہ جید ہے۔
اب یہ روایت اور اس قدر علماء کی تصدیقات کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اعتماد نہ کرے تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں ہے نہیں۔ اسی طرح پانچویں حدیث حضور علیہ السلام کا فرمان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے فرشتے مقرر ہیں جو زمین میں گھومتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ یہ روایت سنن نسائی کے اندر، مسند احمد میں، ابن ابی شیبہ میں، اور اسی طرح سنن دارمی میں، موارد الزمان میں، مشکات المصابیح میں، البدایہ والنہایہ میں، الجامع الصغیر میں اور خصائص الکبریٰ کے اندر اور تحریرات حدیث کے اندر موجود ہے۔ علامہ سمودی فرماتے ہیں کہ امام نسائی اور اسماعیل القاضی نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن عبد الحادی لکھتے ہیں کہ امام نسائی اور اسماعیل قاضی وغیرہ نے مختلف اسناد کے ساتھ، صحیح اسناد کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ علامہ عزیزی اسی روایت کی سند کے بارے میں فرماتے ہیں حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ حیثمی فرماتے رواہ البزار ورجالہ رجال الصحیح کہ امام بزار نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کے جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں۔ اسی طرح جو ہے علامہ ذہبی اور ایسے ہی امام حاکم یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد، امام نسائی، امام دارمی، ابو نعیم، امام بیہقی، اسی طرح ابن حبان اور امام حاکم اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور حاکم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صحیح الاسناد ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کے اکابرین میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد اور امام نسائی کی روایت بھی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر سیر کرتے ہیں اور مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ یہ مضمون متواتر طور پر ثابت ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من صلی عند قبری سمعتہ، جس نے میری قبر کے پاس درود پڑھا میں اسے خود سنتا ہوں، اور جس نے مجھ پر دور سے درود پڑھا تو وہ مجھے بواسطہ فرشتوں کے بتلایا جاتا ہے۔ اس روایت کو جلاء الافہام کے اندر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے جملہ راوی ثقہ اور معروف ہیں، اور محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں ابو شیخ کی یہ جو مذکورہ سند ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں بسند جید، یہ سند جید ہے، دیکھیے فتح الباری کے اندر۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں وسندہ جید، قول بدی میں فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی مرقات شرح مشکات کے اندر بسند جید فرما رہے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان غیر مقلد اپنی کتاب دلیل الطالب کے اندر اسنادہ جید کہہ رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو بسند جید فرما رہے ہیں، دیکھیے فتح الملہم کے اندر، فتح الملہم کے اندر۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت حضور علیہ السلام جسے حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول والذی نفس ابی القاسم بیدہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ کے اندر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، البتہ ضرور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے جو امام منصف ہوں گے اور حاکم عادل ہوں گے، سو وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، البتہ ضرور لوگوں کے آپس کے معاملات وہ درست کر دیں گے، اور ضرور وہ مال پیش کریں گے اور کوئی اس کو لینے والا نہ ہوگا۔ پھر اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہو کر کہیں گے اے محمد، یعنی مجھے یوں پکاریں گے، میں ضرور ان کو جواب دوں گا، میں ضرور ان کو جواب دوں گا۔ یہ روایت اختصار کے ساتھ الفاظ کے تفاوت سے الجامع الصحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، تفصیل کے ساتھ یہ روایت ابو یعلا کے اندر موجود ہے، اور لکھتے ہیں وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصحیح کہ اس کے رجال جو ہے وہ سارے کے سارے صحیح ہیں، دیکھیے مجمع الزوائد کے اندر۔ اسی طرح اس روایت کو اور اہل علم نے بھی نقل کیا ہے، جامع الصغیر کے اندر
اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال صحیح، یہ روایت صحیح ہے۔ امام حاکم نے مستدرک کے اندر، علامہ سیوطی نے در منصور کے اندر، امام حاکم اور ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ تو یہ 7 روایات میں نے اختصار کے پیش نظر پیش کر دی ہیں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنے قبور کے اندر جو ہے وہ زندہ ہیں۔ اگر کوئی ان کے قریب پہنچ کر، قبر کے پاس پہنچ کر درود و سلام پیش کرتا ہے، درود و سلام پیش کرتا ہے تو وہ خود سنتے ہیں، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ دور سے درود و سلام پیش کرے تو فرشتے ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ بعض روایت کے اندر جیسا کہ ہم نے پڑھ بھی لیا ہے کہ آپ علیہ السلام ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ باتیں تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں قرآن کی ایک آیت سے، اور 7 احادیث پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ اس مضمون کا جو باقی حصہ ہے وہ کل کے درس میں عرض کروں گا، تاکہ اس مسئلے کی پوری وضاحت ہو جائے اور امت مسلمہ گمراہ کرنے والوں کی گمراہی سے بچ جائے اور صحیح عقائد اپنا لے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔